السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذمہ داران سے میں اور تمام یہاں آئے ہوئے میرے پیارے بھائی اور بہنیں اور بزرگان دین، علماء دین، حفاظ اکرام اور تمام جتنے حضرات یہاں تشریف لے آئے ہیں ان سے میں بے پناہ معذرت پہلے میں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپس میں 30 دن کا جو ورکشاپ کنڈکٹ کرتا ہوں، اور یہ فل ڈے ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، صبح 9 سے رات کے 9 بجے تک پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں لینگویج پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، لیکن میں بچوں کے آنے کا فائدہ اٹھا کر کیریکٹر پر بہت فوکس کرتا ہوں، اور میں اس پورے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کا نام دیتا ہوں۔ اگر کوئی آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو میں بچوں سے کہتا ہوں، بچوں بتاؤ کہ آپ لوگ، دنیا اگر پوچھتی ہے کہ منور زماں کی کلاس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ لینگویج لرننگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ۔ اٹس اباؤٹ لینگویج لرننگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ۔ اور کیریکٹر سے بڑا سبجیکٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، کمپیوٹرز ہے، اکنامکس ہے، کامرس ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا سبجیکٹس ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ سبجیکٹ ہے کیریکٹر۔ اور دوران پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ میں 4T مینجمنٹ بھی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4T مینجمنٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ٹائم مینجمنٹ، پھر ٹنگ مینجمنٹ، پھر ٹیم مینجمنٹ، پھر ٹیمپر مینجمنٹ، یعنی جب غصہ آتا ہے تو انسان کیسے بیہیو کرتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ میں پڑھاتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں آج میں وقت پر نہیں آ پایا۔ دراصل سن 2008 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے ایز اے ٹیچر، نہیں تو میں فارماسسٹ تھا۔ 2008 سے 2023 تک غالباً 3 لاکھ سٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا ہے، آن لائن نہیں، آف لائن، ہندوستان میں گھوم کر کے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 3 چھٹیاں لی ہے صرف۔ اچھا، وہ 3 چھٹیاں جو لی ہیں، میں نے چھٹی نہیں لی، بلکہ ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب 2010 میں IAS ٹاپ کیے تھے۔ آپ کے والد کو ملیٹنٹس نے مار دیا تھا، تو امی جان نے خوب پڑھا کر، امی جان ٹیچر، خوب پڑھا کر اس لڑکے کو MBBS ڈاکٹر بنائی۔ پھر اس کے بعد IAS، اور IAS میں بھی پورے لاکھوں سٹوڈنٹس میں انڈیا میں ٹاپ کیے تھے۔ تو وہ میرا ایک سیشن اٹینڈ کیے تھے ایز اے گیسٹ۔ تو نیکسٹ ایئر کے ورکشاپ کے دوران مجھے فون آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ شری نگر آئیے، گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر میں میرے ورکشاپس کے دوران کبھی چھٹی نہیں لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کریں، ایک دن آئیں ضرور۔ پھر میں نے، میرے ایک میموری ٹرینر ہے عبداللطیف خان صاحب، ان سے گزارش کی تھی، دلی میں میرا ورکشاپ چل رہا تھا، وہ حیدرآباد میں تھے۔ میں نے پوچھا سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں میرا ورکشاپ چل رہا، آپ ایک دن کے لیے کیا آ سکتے ہو؟ تو وہ آپ آئے، اور پھر میں شری نگر گیا۔ اور دوسرا جو اوکیزن تھا، جو 15 ورکشاپس ابھی کرونا کے بعد سکولز کالجز جانا ہو نہیں رہا ہے، تو ہوٹل میں ہی ورکشاپس چل رہے ہیں، اور 15 سے 20 اسٹیٹ سے لڑکے لڑکیاں آ کر ہوٹل میں رہ کر ٹریننگ لیتے ہیں، جن کے فونز میرے کمرے میں رہتے ہیں۔ عصر سے مغرب فون دیا جاتا ہے، 23 گھنٹے میرے کمرے میں فون رہتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے بزنس انٹرپرینرز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ فون استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جس ہوٹل میں ماشاءاللہ میرے ورکشاپس چل رہے ہیں، وہاں پر شراب نہیں بکتی ہے، اس ہوٹل میں اللیگل کپلز نہیں آتے وہاں پر۔ تو ماشاءاللہ کیرلا کے لوگ چلاتے ہیں، بڑی اچھی ہوٹل ہے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی، میں نے سوچا میرے برے وقت میں ہوٹل کے اونرز نے اتنا ساتھ دیا
تو مجھے جانا چاہیے، تو میں نے ایک چھٹی لے کر کیرلا گیا شادی میں. پھر اس کے بعد شاید یہ تیسرا اوکیزن ہے، میں بالکل نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے آپ کے ہم سب کے استاذ یہاں بیٹھے ہیں، بڑے جوان ینگ ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ کے ساتھ جاتا ہوں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سیکھا ہے، اور ہمارے استاد ہے مولانا حذیفہ صاحب ماشاءاللہ. تو آپ نے مجھے فون کر کر پوچھا کہ سر فلاں تاریخ کو پروگرام ہے، ہمیں جانا ہے، یس کہہ دوں. اور ہم دونوں کار میں سوار تھے، تو مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کیسے پوچھ رہے ہو، پتا مجھے؟ گن پوائنٹ کر کے ایک انگلش میں ہوتا ہے، یعنی سر پہ گن رکھ کے چلو گے. تو مولانا پوچھ رہے اور میں نہ کیسے کہوں. مولانا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. لیکن کل میں نے پورا دن بھر پڑھا کر بڑی بے چینی ہو رہی تھی. مولانا حذیفہ صاحب کے ابا حضور اس سرزمین ہندوستان کے بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر، جن کو دنیا بلاتی ہے خادم القرآن والمساجد، ماشاءاللہ کیا لقب ملا ہے. کسی کو خادم ملت ملتا ہے، کسی کو خادم امت ملتا ہے، اور آپ کو خادم قرآن، تو پھر قرآن جنت میں لے کے جائے گی حضرت کو انشاءاللہ. انسان سفارش نہیں کریں گی، مساجد سفارش کریں گی روز قیامت میں انشاءاللہ. وہ لقب، وہ ٹائٹل ملا ہے آپ کو کہ خادم قرآن والمساجد. تو وہ مجھے بہت یاد کر رہے ہیں، آئی سی یو میں رہ کر بھی مجھے 3-4 علماء اور الگ الگ سورسز سے پتا چلا، تو بڑی بے چینی طاری ہوئی مجھے. تو کل میں سیدھے شام میں مولانا اویس صاحب حضرت کے چھوٹے بھائی فون لگایا. میں نے کہا کہ 10 بجے تک میں بامبے پہنچوں گا سیفی ہاسپٹل. حضرت سے اگر 5 منٹ بھی آپ ملاقات کروائیں تو میں ابھی ٹکٹ بک کر کے آتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ آپ بالکل آئیے، ابا کی طبیعت میں بشاشت ہے، ابھی مل سکتے ہیں سب سے. میں نے سیدھے ٹکٹ بک کی اور بامبے گیا، ملاقات کی. پھر کسی دوست کے گھر جا کر سو گیا 2 بجے، 1 گھنٹے کے لیے 3 بجے جاگا. پھر ایئرپورٹ بہت دور تھا، ایئرپورٹ گیا. پھر حیدرآباد جا کر 4 گھنٹے کا لیکچر دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس بیچ میں آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یونائٹڈ کنگڈم سے، قطر سے، دبئی سے بھی بچے آئے ہیں سیکھنے کے لیے. میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں چھٹی لوں. تو میں نے وہاں پڑھایا 1 بجے تک، اور پھر میں کھانا وانا کھایا، نماز پڑھا، پھر نکلا. یہاں پر بیچ میں ایک ہوٹل میں لوگ گھیر لیے 1 گھنٹہ. پھر ٹریفک بھی جام ہو گئی، اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی. تہہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں. میں میری بات شروع کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے سنیں. اور مجھے پتا بھی چلا ہے کہ خواتین بڑی تعداد میں آئی ہیں، ہماری بہنیں ماشاءاللہ یہاں پر، اور یہ تقاریر یہاں پر جو ہو رہے ہیں وہ سب سن رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سولاپور میرا پہلا وزٹ ہے، اور اتنی تعداد میں ماشاءاللہ نوجوان بچے اور لڑکیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. I thank you wholeheartedly for turning up here. میں نے آپ کو میری بات میں ایک چیز بتایا تھا کہ کیریکٹر کتنا بڑا سبجیکٹ ہے. افسوس دنیا کی کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور سب سے اعلیٰ سبجیکٹ ہے. اللہ کا پیغام جب آیا تھا ہم سب کے لیے، اسلام کا پیغام، خوبصورت پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پہلے امت پر کمانڈ نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی ہے دین کی. کمانڈ آیا اللہ کا کہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجیے. پھر دوسرا کمانڈ آیا کہ اپنے رشتہ داروں میں دین کی دعوت دیجیے. تو چھپ چھپ کر جب دعوتیں دی جاتی تھی، کھلے عام دعوتیں نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپ کر. پھر ایک دن وہ بھی اس دنیا نے دیکھا، اللہ کا کمانڈ آیا ابھی چھپنے کا وقت نہیں ہے، ابھی کھل کے کام کرنے کا وقت ہے، جاؤ پورے عوام کو دعوت دو. اس وقت میں
جب دعوتیں دی جاتی تھی یا ایڈریس کیا جاتا تھا لوگوں کو، آج ہمارے پاس میں بڑے بڑے اسٹیجز میسر ہیں، اس وقت میں کوئی بڑے کارپینٹرز نہیں تھے، بڑے مائک سسٹمز نہیں تھے، بڑے اسٹیجز نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایڈریس کیا کرتے تھے۔ میری کلاس میں 150 سے 200 بچے ہوتے ہیں، لیکن میں اسٹیج پر کھڑے کر ایڈریس کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ لوگوں کو جب آپ ایڈریس کرتے ہو تو لوگوں کی آنکھ آپ کو دکھنی چاہیے۔ تو جہاں جہاں میرے کلاسز ہوئے ہیں، بھلے میں 40 بچوں کو بھی پڑھایا چھوٹے سے کمروں میں، لیکن وہاں بھی باقاعدہ سٹیج بنا کر میں نے ایڈریس کیا اسٹوڈنٹس۔ تو جب کمانڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ عوام میں دین کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جیسے یا سولاپور کے پیارے نوجوان بچے سب اکٹھا ہوئے، اسی وقت اس وقت میں ایسا ہی بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر اللہ کا جو حکم تھا کہ دین کی دعوت دیجئے، تو دین کی دعوت نہیں دیے پہلے، حالانکہ دینا چاہیے تھا وہی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا وہی، کیونکہ وہ اللہ کا کمانڈ سب سے پہلے وہی کہنا تھا، لیکن آپ نے وہ نہیں کہا۔ آپ نے ایک سوال پوچھا لوگوں سے، وہ سوال دراصل ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ بتاؤ لوگوں، ان دنوں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ How did you find me all these days؟ بیک وقت سارے لوگ ایک آواز میں بولے الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو ایماندار پایا، ماشاءاللہ۔ سارے لوگ اکٹھا ہو کر بیک وقت ایک آواز میں، وہاں بھی خوش نہیں ہوئے۔ کوئی منور زماں کی تعریف کر دے تو منور زماں خوش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے۔ پھر اور ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تیار ہے اٹیک کرنے کے لیے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا 100% ہم مانتے ہیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے پہلے اپنی ذات رکھی، پھر اس کے بعد اللہ کی بات رکھی۔ کیا بڑی بات دیکھیں آپ، پہلے اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنی کیریکٹر کو رکھا کہ ایک سچا نبی بول رہا ہے، پہلے پروف کروائے لوگوں سے، آ کر خود نہیں بولے، یا اینکر کو کھڑا ہو کر کے اینکر سے نہیں کہلوائے کہ یہ دیکھو یہ بڑے زبردست مقرر ہے، یہ بہت زبردست اسپیکر ہے، یہ بہت زبردست نبی ہے۔ اینکر سے نہیں کہلوائے، سارے لوگوں سے کہلوائے کہ میں کیسا ہوں بتاؤ۔ پہلے اپنی ذات کو رکھا، اپنی کیریکٹر کو رکھا، پھر اس کے بعد دین کی بات کو رکھا۔ یعنی دین کو پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج قسم کھا لینا چاہیے، پہلے کیریکٹر کو بنائے، پھر اس کے بعد دین کی دعوت دیں۔